اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ یوٹیوب میں جیسے ہی جاؤ گے تو وہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے نرسنگ ود امیر، اور جو اس کے سبسکرپشن کا بٹن ہے اس کو دبانا ہے تاکہ نئے جتنی بھی لیکچرز ہیں آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم۔ جب آپ کسی انسان کی بیہیویئر یعنی کسی ایکشنز میں ایسا کچھ پاتے ہیں کہ یا وہ تو بہت زیادہ اگریسو ہے یا کچھ ایسے ریئیکشنز کرتا ہے جو یعنی ایکسیپٹیبل نارمل ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو سائیکولوجیکل تھنکنگ ہے یا پرسیپشن ان کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایکشنز کے پیچھے ایسا کیا چل رہا ہے جو اس کو ایسا ایکشن کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سائیکالوجی کی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن سائیکالوجی میں ایک ٹرم یوز ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر۔ بیسیکلی جو بائی ہمارے پاس ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ڈوئل، یعنی دو ایسی سچویشن ہیں جس میں ایک انسان جو ہے دونوں کنڈیشن کا ایک ساتھ شکار ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے بائی پولر ڈس آرڈر۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے اس سیشن میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی ہمارے پاس بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے، اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، یعنی کیا سائن اینڈ سمٹمز جو ہے اس میں ہوتے ہیں، اور اس کی جو پاسبل ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم صرف اس بات کے اوپر کوشش کریں گے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے وہ بیسیکلی ہے کیا، اس میں جو ہمارے پاس جو مینیا، ہائپومینیا اور ڈپریشن ہے اس کو ہم سلائٹلی ٹچ کریں گے، لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ڈپریشن اور مینیا کی ہوگی اس میں ہم ایکسپلین کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بائی پولر ڈس آرڈر کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو بائی پولر ہے، اس مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ڈوئل سچویشن سے دونوں سچویشن کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس اس کو کہا جاتا ہے مینیا، دوسری کو کہا جاتا ہے ڈپریشن۔ اس ڈس آرڈر کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، موڈ ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم کیا کہتے ہیں، مینک ڈپریشن ڈس آرڈر، یعنی اس میں ہمارے پاس جو مینیا اور ڈپریشن دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو مینک ڈپریشن ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، مینیا ہمارے پاس ایسی کنڈیشنز ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انرجی کی لیول ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک نارمل انسان ہے وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، تو یہ انسان جو ہے 18-20 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، انرجی کی لیول بہت بڑھ جاتی ہے، ایلیویٹ ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس جو سلیپ جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب اس انسان کی کیا ہوتی ہے کہ اس کی جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ کیا ہوتا ہے، کنٹینیوسلی تھنکنگ کرتا ہے، اس میں جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں، بہت زیادہ انرجی کی لیول بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اب ڈپریشن میں ہمارے پاس آپ لوگوں نے یہ چیز کم از کم سمجھنی کہ ہمارے پاس جو انزائٹی اور ڈپریشن ہے ان دونوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ کیا ہے، وہ ایک سمٹم ہے اسٹریس۔ دونوں میں اسٹریس جو ہے وہ کامن ہوتی ہے۔ یہاں پہ ڈپریشن میں اسٹریس ہوتی ہے، لیکن پیشنٹ یہ جو انسان ہے یہ کیا ہو جاتا ہے، یعنی 1-2 دن پہلے جو ہے یہ کیا بہت ایکسائٹڈ تھا، جو انرجی کی لیول تھی بڑھی ہوئی تھی، بہت زیادہ کام کر رہا تھا، ایکسٹرا ایکسائٹمنٹ۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا 6 گھنٹے کی جو ہے نارمل یا 6 سے 8 گھنٹے تک نیند کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ انسان بالکل سوتا ہی نہیں، اگر سوتا ہے تو اس کی جو سلیپ پیٹرن ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب جو ڈپریشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو ہوپ ہے نا، یعنی امید ہوتی ہے کہ مجھے ایک گول ملے گا۔ اب یہ انسان جتنا بھی زیادہ انرجی کی لیول سرو کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی گول نہیں ہے یہاں پہ، تو اسی وجہ سے رشنگ تھاٹس کی وجہ سے، مسلسل سوچنے کی وجہ سے ایک کنڈیشن میں چلا جاتا ہے ہوپ لیس، کہ میں ایک کام کر رہا ہوں لیکن امید وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پر ڈپریشن میں کیا ہو جاتی ہے، ساتھ میں ہوپ لیس ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سوسائٹل اٹیمپٹس کی طرف انسان جاتا ہے، ساتھ میں یہ کہ اس کے جو موڈ کی جو ایلیویٹڈ سطح تھی وہ کیا، وہ بالکل ڈپریس ہو جاتی ہے، اور یہ انسان جو ہے سوئنگنگ میں آ جاتا ہے، اس کی جو موڈ ہے وہ سوئنگ کرتا رہتا ہے، کبھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ، کبھی بہت زیادہ غمگین۔ اسی وجہ سے اس ڈس آرڈر کو کہا جاتا ہے بائی پولر ڈس آرڈر۔ ساتھ میں ایک اور کنڈیشن بھی جو ہے یہاں پہ
شروع ہو جاتی ہے کہ مینیا میں انسان کیا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے کرتا ہے، کیونکہ کام بہت زیادہ کرتا ہے. لیکن ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ایکسپیکٹیشن اس کو چاہیے تھی وہ نہیں ملتی، تو کیا ہو جاتا ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے. جو کام یہ کرتا ہے اس میں اس کی انٹرسٹ جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب اگر ایک انسان ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے تو یہ سچویشن جو ہے یہ پہلے کیا ہوتی ہے، مائلڈ کنڈیشن ہوتی ہے. اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں، علامات ہوتے ہیں، وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ مائلڈ سچویشن ایکسٹریم پہ جاتا ہے. اب اگر ایک انسان ہے وہ کیا پہلے اس کو پر ویک جو ہے وہ موڈ سوئنگ ہوتا تھا، زیادہ خوش ہونا یا بہت زیادہ غمگین ہونا. سچویشن جو موڈ کی تھی وہ سوئنگ ہو رہی تھی ویکلی، منتھلی. اگر ایک انسان ہے اس کی پر ایئر 4 ایپیسوڈز اس کو مینیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈپریشن کے جب آ جاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریپڈ سائیکلنگ ہو رہی ہے. یعنی مسلسل یہ پیشنٹ جو ہے کنٹینیوس ایک سٹیج سے گزر رہا ہے جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے. لیکن یہ سمٹمز جو ہے یہ کنٹینیوسلی کیا مسلسل، یعنی 1 سال تک اگر یہ انسان کو اسیس کیا جاتا ہے تو کم از کم اگر 4 ایپیسوڈز آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو موڈ میں سوئنگنگ ہے وہ ریپڈ سائیکلنگ ہے، یعنی مسلسل ہو رہی ہے. اب جو لوگ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں اس کی جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ بیسیکلی کیا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کام اور انرجی سرو کرنے کی وجہ سے اس کی جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ امپیئرڈ ہو جاتی ہے. ساتھ میں اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اور ہوپ ہے دوسرے لوگوں سے، وہ جب اس کو نہیں ملتی تو یہ کیا اینٹی سوشل ایکٹیویٹی یعنی سوشل امپیئرمنٹ میں ہو جاتا ہے. اس کے سوشل جتنی بھی کنیکشن ہوتے ہیں اس میں امپیئرمنٹ، ایک گیپ آ جاتا ہے. لوگوں سے اس کے جو رشتے ہیں وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اگر ایک انسان ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے تو اس کی کون سی ایسی چیزیں جو ڈسٹرب ہو جاتی ہیں روٹین میں. سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، سلیپ. بہت زیادہ ایکسٹریم کام کرتا ہے. جب وہ جتنا لوگوں سے توقع رکھتا ہے اتنا اس کو ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ ہاورز میں جو ہے بہت زیادہ گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کی جو سلیپ کی پیٹرن ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ساتھ میں جو ججمنٹ ہے یعنی فیصلہ لینے کی جو ڈیسیجن میکنگ ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ساتھ میں جو تھنکنگ پروسیس ہے کہ کس ٹائم اس کو کون سا ڈیسیجن لینا ہے، یعنی تھنکنگ جو کلیئرلی تھنکنگ کرتے ہیں لوگ وہ اس کی امپیئرڈ ہو جاتی ہے. لوگوں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ جو اس کی سوشل انٹریکشن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ساتھ میں انرجی کی جو لیول ہے اس کی یہ بہت زیادہ، یعنی کام کرتا ہے، کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب بہت زیادہ ایکسٹریم میں جاتا ہے تو اس کی انرجی کی جو کوانٹٹی ہے وہ بہت زیادہ صرف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے جو ہمارے پاس اس کی جو سلیپ پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ساتھ میں اب اگر سمٹمز کے اوپر ہم جانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس دونوں ڈس آرڈر کے سمٹمز جو ہے وہ چاہیے. سب سے پہلے ہمارے پاس کیا کہ اس کی جو چینجز سمٹمز میں ہوں گے نارمل لائف سے، وہ ڈپریشن کی یعنی سٹریس جو ہوپ لیس ہے، اور ساتھ میں جو لوگوں سے انٹریکشن ہے وہ کم ہونا، ساتھ میں اس کی جو ایکٹیویٹی ہے بہت زیادہ ہو جانا، تو ایکسائٹمنٹ کی لیول بڑھ جانا، لوگوں سے ایکسپیکٹیشن، اور ساتھ میں اس کو ہیلوسینیشن ہمارے پاس بیسیکلی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے. یعنی وہ چیزیں جو ریئل میں نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو دکھائی دیتی ہے یا سنائی دیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیلوسینیشن. اب ہیلوسینیشن جو ہے بیسیکلی ہمارے پاس 2 ٹائپ کی ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس ہے کیا ویژول ہیلوسینیشن، اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے آڈیٹری ہیلوسینیشن. وہ چیزیں جو ریئل میں نہیں ہوتی آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، ویژول ہیلوسینیشن. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، ایسی آوازیں جو ایک نارمل انسان کو سنائی نہیں دیتی ہے لیکن آپ کو سنائی دیتی ہے، تو وہ ہمارے پاس کیا ہے، آڈیٹری ہیلوسینیشن. اب اگر ہم سمٹمز کے اوپر جاتے ہیں تو بیسیکلی اس انسان کی جو ڈیلی لائف ہے وہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلی لائف میں دیکھتے ہو کہ ایک انسان آپ سے جو ہے 1 گھنٹہ پہلے بہت اچھی طریقے سے بات چیت کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت سینسیبل انسان ہے اور اچھی طریقے سے بات کرتا ہے. لیکن جب 2 گھنٹے کے بعد آتا ہے وہ غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور لڑائی مار اور یہ سب کچھ جو ہے وہ شروع کرتا ہے. تو آپ کو اس انسان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. وہ بیسیکلی اس لیے کیونکہ اس کی جو موڈ ہے وہ سوئنگ ہو رہی ہے.
سوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہے، کبھی بہت زیادہ مایوس دکھائی دے رہا ہے، تو اس کی جو نارمل لائف ہے وہ کیا، وہ فلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب پھر ہم بائیپولر ڈس آرڈر کو کیا کرتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے سمٹمز کے بیس پہ ہم کون سے ٹائپ کو کیٹیگرائز کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بائیپولر 1 ڈس آرڈر۔ اگر ایک انسان ہے، آپ اس کی جو ہے اسیسمنٹ کر رہے ہو، اس کی جو موڈ ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہو، اگر ایک انسان کو پوری لائف میں یعنی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ مینیا کی آیا ہوا ہے اور جو دوسرا ایپیسوڈ ہے وہ ڈپریشن کی یا ہائپومینیا کی جو ہے وہ ایپیسوڈ آیا ہوا ہے، تو اس پیشنٹ کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہمارے پاس بائیپولر 1 ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے بائیپولر 2 ڈس آرڈر۔ اگر ایک انسان ہے، اس کو آپ اسیس کرتے ہو، اس کی لائف میں ایک جو ہے وہ کیا میجر ڈپریسو ڈس آرڈر یا سمٹمز جو ہے آئے ہوئے ہیں، ڈپریشن کی ایک میجر جو ہے سمٹمز نظر آئے ہیں آپ کو کہ اس کا کوئی نزدیک والا جو ہے وفات پا چکا ہے یا وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے اور اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے، جتنا توقع ہے وہ نہیں ملتا، ریوارڈ نہیں ملتا۔ اگر یہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا ایک ایپیسوڈ اس کو آ چکا ہے، ساتھ ساتھ میں اگر اس پیشنٹ کو ہائپومینیا کا ایک ایپیسوڈ آیا ہوا ہے، تو اس پیشنٹ کو ہم کیٹیگرائز کرتے کہ یہ کون سے، یہ بائیپولر 2 ڈس آرڈر کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اس کا جو تیسرا ٹائپ ہے وہ ہے ہمارے پاس سائیکلوتھیلمک ڈس آرڈر۔ اب ہمارے پاس ایک انسان ہے، وہ اس کی جو ایپیسوڈز ہے وہ 2 سال، اس کی کم از کم ہسٹری جو ایپیسوڈز مینیا اور ڈپریشن کی ہے وہ 2 سال سے ہے، یا اگر وہ چائلڈ ایج یا ٹین ایج میں اس کو جو ہے کیا ایک سال میں جو ہے ڈپریشن کا اور جو ہمارے پاس مینیا کے اس کے ایپیسوڈ آ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اس 1 سال کے بعد جو ہے دوبارہ اس کو ملٹیپل ایپیسوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈپریشنز کی اور جو مینیا ہے اس کے ایپیسوڈ آ چکے ہیں، تو اس پیشنٹ کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو تیسرا ٹائپ ہے وہ ہے ہمارے پاس سائیکلوتھیلمک ڈس آرڈر، یعنی اس کا شکار جو تیسرا ہمارے پاس سمٹمز ہے اس کا شکار ہو چکا ہے۔ پولر 1 میں مینیا ہے، وہ بیسیکلی مائلڈ سے جب ایکسٹریم پہ جاتی ہے تو اس کی کیا جو کنسیکوینسز ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ ایک تو اس انسان کے لیے خود جو یہ کم از کم ری ایکشن دیتا ہے، لیکن دوسرا اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی لوگ ہیں وہ خطرے کا شکار ہے، یعنی کبھی بھی یہ کسی کو ہارم کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جو مائلڈ سٹیجز ہیں اس میں اس پیشنٹ کو ریکگنائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔